مطلب سامنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق دے کر بھیجا اور اس دین کو پوری دنیا پر عالم کرنے کا وعدہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان دیا کہ میں پوری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا احمد اسود ہر رنگ کے انسان کی طرف، قوم کی طرف، ملک کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کے لیے آپ کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین آخری دین، سچا دین ہندوستان بھی پہنچا، ہم تک بھی پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جان نثار ساتھی عطا فرمائے، انہوں نے آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو جاری رکھا۔ آپ کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہاں تک پہنچے، اور راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کیا، تمام دشمنوں کا مقابلہ کیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال پیش کیا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانا تھا اور قیامت تک قائم رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دلوں میں، ان کی اولادوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا کر دیا، یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ یہ اللہ کا سچا دین یہ ہم تک محدود نہ رہے، ہر آدمی تک پہنچے، ہر علاقے میں پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے دن رات گھومے، اور ہندوستان کا سفر بھی، ان علاقوں کا سفر بھی صحابہ اکرام کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے صحابہ اکرام اس بر صغیر کی طرف آئے، خاص طور پر افغانستان کے علاقے میں آئے۔ تو یہ سارا ایک ہی علاقہ شمار ہوتا ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، ایران میں تو فوجوں کی فوجیں آئیں، جنگیں ہوئیں، ایرانیوں کو، مجوسیوں کو، ان کے بادشاہ کسریٰ کو شکست ہوئی، اور اسلام ان علاقوں تک آیا، اسلام کی روشنی یہاں تک پہنچی۔ تو بر صغیر کے علاقے میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام اس علاقے میں تشریف لائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام تشریف لائے۔ تاریخ میں تقریباً 25 صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک 60 ہجری تک، 13 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، اس 40-50 سال کے عرصے میں
25 کے قریب صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے جو ان علاقوں میں آئے، بر صغیر میں آئے، اور جن کی برکت سے یہاں پر اس ہندوؤں کے علاقے میں، بت پرستوں کے علاقوں میں، مشرکین کے علاقے میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، اسلام کی روشنی آئی اور لوگوں کو اسلام نصیب ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا، پھیلتا چلا گیا، اور پہلی صدی کی آخر میں 93 ہجری میں محمد بن قاسم پورے لشکر کے ساتھ، پوری جنگی تیاری کے ساتھ وہ کراچی کے ساحل پر، جسے اس وقت دیوبند کہا جاتا، وہاں پہنچے، اور اس وقت کے کافروں، مشرکوں، ہندوؤں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں، حتیٰ کہ سارے سینکڑوں میل کا علاقہ فتح کرتے ہوئے ملتان کے علاقے تک پہنچ گئے۔ یہ ابتدائی سلسلہ تھا، ابتدائی کوششیں تھی اسلام کے اس برصغیر پاک و ہند میں آنے کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تو اس نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو اس اسلام کی توفیق دی، اور مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد مسلمان بنتے چلے گئے، مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، اتنے وسائل دیے، اتنی ان کی تعداد ہو گئی کہ برصغیر کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومتیں بن گئی، مسلمان حکمران بن گئے، باوجود تھوڑے ہونے کے، ہندوؤں کی اکثریت کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت سے نوازا، اور انہوں نے اس پورے علاقے میں صدیوں تک مختلف خاندانوں میں، غزنوی خاندان، غوری خاندان، مغلیہ خاندان، خلجی خاندان، خاندان غلامہ، صدیوں تک مختلف خاندان، مختلف بادشاہوں کا سلسلہ اس برصغیر پر قائم رہا، جاری و ساری رہا، اور انہوں نے جہاں تک ہو سکا اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی، اسلام کو اس خطے کے لوگوں تک پہنچایا، ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے راستہ ان کے لیے آسان کیا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمان ہونے میں، اسلام قبول کرنے میں، وہ کافر حکومتیں، کافر طاقتیں، کافر معاشرہ، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب عام لوگوں کا ڈر ختم ہو جائے، ان کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے معاشرے کی طرف سے، اپنے حکومتوں کی طرف سے دباؤ کا خطرہ نہ ہو، مصائب اور پریشانیوں کا خطرہ نہ ہو، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اگر اس پر تکلیف اور تنقید، پریشر نہ ہو تو وہ بہت جلد اسلام کی سچی دعوت کو سمجھ لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، مشرکین کا زور ٹوٹ گیا، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، تو پھر چوک در چوک، فوج در فوج، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے شروع ہوئے، جو اس انتظار میں تھے کہ کب ہمارے لیے راستہ آسان ہے۔ تو لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کا راستہ آسان کرنا اور
کی مشکلات کو، مسائل پریشانیوں کو ہٹانا، یہ بڑی اہم چیز۔ تو ہندوستان کے اندر بھی لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ مسلمان ہونا شروع ہو، ان کی حکومتیں بن گئی۔ صدیوں تک اسلام کا جھنڈا بر صغیر پر لہراتا رہا، لیکن جیسے دوسری دنیا میں، دوسرے علاقوں میں مسلمانوں پر زوال آیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو غلبہ دیا، جو فتح عطا فرمائی، وہ قرآن کی برکت سے تھا، اسلام کی برکت سے تھا۔ وہ زمانے میں معزز ہوئے، مسلمان ہو گئے، وہ صحیح مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائی۔ ہم خار ہوئے، تار کے تو راہ ہوگا، اور بعد میں آنے والی نسلیں جس کو مفت میں حکومتیں مل گئی، مفت میں اسلام مل گیا، مال و دولت مل گئی، عیاشیوں میں پڑ گئے، بے حیائی اور برے کاموں میں لگ گئے، اللہ کے دین کو انہوں نے اہمیت نہ دی، اللہ کے دین سے بے رخی اختیار کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومتیں چھین دی۔ سوال آ گیا مسلمان حکومتوں پر پوری دنیا میں، اندلس میں، بغداد میں اور دوسرے علاقوں میں، اسی طرح بر صغیر میں بھی مسلمان حکومتیں آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، مسلمان حکمرانوں کا کنٹرول ختم ہونا شروع ہو گیا، اور کافر حکومتوں کو، اسلام کے دشمنوں کو مضبوط ہونے کا موقع ملا۔ تو بر صغیر کے اندر آہستہ آہستہ انگریزوں نے، یورپ نے، برطانیہ نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، اور ایک وہ وقت آیا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں چلی گئی، اور مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت ختم ہو گئی۔ جو مسلمانوں کے آخری بادشاہ تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، قتل کر دیا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا ان کی حکومت۔ اب مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی، یہ تو ہم غلامی میں چلے گئے، کہاں ہماری حکومت تھی، بادشاہت تھی، اور کہاں پر ہم غلامی کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف بر صغیر کے ہندو، وہ بھی فطری طور پر انگریزوں کے خلاف تھے، انگریزوں کی غلامی کو وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ تو دونوں قوموں نے مل کر کوشش شروع کر دی کہ اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے اس کافر کو، اس انگریز کو، اس برطانیہ کو نکالا جائے، ان سے آزادی حاصل کی جائے۔ لیکن اس کوشش کے اندر ہندوؤں نے جب دیکھا کہ کچھ آثار نظر آئے، حکومت ملنے کے، آزادی حاصل ہونے کے، انگریزوں کے جانے کے، تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم بڑی قوم ہیں، ہماری اکثریت ہے، کتنا عرصہ مسلمان ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں، آپ ان کو حکومت نہیں دیتے، اب ہم خود سنبھالیں گے سارے نظام۔ اور مسلمان بھی اس چیز کو سمجھ گئے، مسلمانوں کے لیڈر سمجھ گئے کہ اب انگریزوں کے جانے کے بعد اس طرح حکومت یہ دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہے، بحال کرنا مشکل ہے۔ اب تو ہندوؤں کے ساتھ نئے سرے سے لڑائی کرنا پڑے گی، جنگ کرنا پڑے گی۔ ہندوؤں کی اکثریت اور ان کے جارحانہ عزائم، ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے اسی میں خیر سمجھی کہ بجائے اس کے کہ ہم پورے
بر صغیر کو، پورے اس علاقے کو حکومت کرنے کا ہم خواب دیکھیں، یہ مشکل ہے، کیوں نہ ہم ایک علیحدہ اپنا علاقہ حاصل کر لیں، وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہاں پر ہم اپنے دین کے مطابق وہ نظام حکومت چلا سکیں۔ ہندوؤں کا ارادہ یہی تھا کہ سارے بر صغیر پر ہماری حکومت ہوگی، اور وہ اس تقسیم کے بھی خلاف تھے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ غلط ہے، ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، تقسیم کے بعد جو مسلمان آزاد ہو جائیں گے یہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، یہ تو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے پاکستان کے وجود کی سخت مخالفت، لیکن مسلمانوں کی مخلصانہ کوششیں اور قربانیاں اور مسلمان لیڈروں کی طول اندیشی اور دانشمندی وہ کام آئی، مسلمانوں کی دعائیں کام آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکال کر، ہندوؤں کی غلامی میں جانے سے بچا کر علیحدہ ملک عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑی، بہت لمبی تحریک چلانی پڑی، 20 لاکھ کے قریب انسان جو ہے مسلمان یہ قتل ہوئے ہیں اس تحریک کے دوران، 20 لاکھ کے قریب، اور کروڑوں لوگوں نے، شاید دنیا میں کبھی اتنی بڑی ہجرت نہ ہوئی ہو، کروڑوں لوگوں نے اپنے شہروں کو، اپنے دیہاتوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی حویلیوں کو، اپنی دکانوں کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ ہجرت کی اور پاکستان کا رخ کیا، اور سب کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، مشکل ہے، جگہ جگہ پر اختلاف ہے، ہمارے ان کے درمیان فرق ہے، اکٹھے گزارا نہیں ہو سکتا، روز روز کی لڑائی سے بہتر ہے ایک دفعہ کوشش کر کے ہمت کر کے اپنا الگ خطہ حاصل کر دیا جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو کامیاب کیا اور پاکستان کی شکل میں ایک بہترین خطہ مسلمانوں کو عطا ہوا، لیکن مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی قیمت کو نہیں سمجھا، ساری قربانیوں کو بلا دیا، ساری محنتوں کو بلا دیا، جو ظلم و ستم، جو خون کے دریا عبور کر کے یہ آئے تھے، سب کو اسے پشت ڈال دیا اور آپس میں مستقل پہلے دن سے وہ لڑائی جھگڑا، اتنا فساد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل یہ شروع کر دیا۔ ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ میں یہ حکومت سنبھالوں، میرے پاس حکومت آ جائے، میرا کنٹرول ہو، میری پارٹی آگے ہو، اور ہر کوئی اپنے آپ کو بے وطن شروع سے قرار دے رہا ہے اور دوسروں کو غدار قرار دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ ملک ابھی تک بچا ہوا ہے اور انشاءاللہ بچا رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ورنہ ہم نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کو برباد کرنے میں، بدنام کرنے میں، کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دنیا کے سامنے ایک تماشا لگا ہوا ہے، آج نہیں عرصے سے لگا ہوا ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی کہ ملک کیسے چل رہا ہے، اس کے حکمران کیسے حکومتیں چلا رہے ہیں اور کیسے حکومتوں کو توڑتے ہیں اور کیسے جیتنے کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ۔ تو ہمارے اعمال
ہماری کارکردگی وہ اس لائق نہیں، چاہ جائے کہ ہم مل کر اس ملک کی حفاظت کرتے، اس ملک کو مضبوط بناتے، اس ملک کی خدمت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اس ملک کی قدر کرتے۔ ہم نے اس کو تماشا بنا کر اس ملک کو اگر مزید تباہی سے بچانا ہے، کمزوری سے بچانا ہے، پھر ہمیں جس مقصد کے لیے حاصل کی جاتا ہے اس مقصد کی طرف واپس آنا۔ ہندوؤں کے ساتھ ہماری جنگ تھی، انگریزوں کے ساتھ جنگ تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کلمہ۔ تو ہم اسلام کی طرف آئے، کلمے کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کا ہمیں حکم دیا، میں اللہ دین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم کسی کو زمین پر اقتدار دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں کرتے، عیاشیاں نہیں کرتے، کھیل کود میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اس کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا نظام، غریبوں کی سرپرستی کا نظام، ضرورت مندوں کی بحالی کا نظام، اس کو قائم کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں کو رواج دیتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں، گانے بجانے پر پابندیاں لگاتے ہیں، بے پردگی پر پابندیاں لگاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے مسدود اور تنگ کرتے ہیں، مجرموں کو سزائیں دیتے ہیں، اسلامی سزائیں قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بستیوں والے، ملکوں والے، حکومتوں والے، ذمہ داران اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی خیر و برکات کے دروازے کھول دیں، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں، ان کے لیے تنگیاں ختم کر دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اگر ہم اپنے ملک کو کرائسس سے، مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت کو، وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق چلنا ہو، اللہ کی قرآن کو، اللہ کے کتاب کو، اللہ کے دین کو سینے سے لگانا ہوگا، اس کو اپنا نظام تعلیم بنانا ہوگا، اس کو اپنی عدالتوں میں نافذ کرنا ہوگا، اس کے مطابق ہماری سیاست جو ہے وہ چلنی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو اور مضبوط کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داران کو اس ملک کی جس طرح حفاظت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی نے اس نعمت کا جائزہ لینا ہو، اس کا اندازہ لگانا ہو، تو کشمیر کے حالات کو دیکھیں، برصغیر کے اندر جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح ایک ایک دن ان کا مصیبتوں، پریشانیوں میں اور خوف میں گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، اور یہ ہماری آزادی ابھی ادھوری ہے، ابھی نامکمل ہے۔ کتنی ریاستیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا، وہ زبردستی انڈیا کے قبضے میں چلی گئی، ان کو آزاد کرانا ابھی باقی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اتفاق، اتحاد، محبت، پیار اور محبت کی فضا آپس میں پیدا کریں گے، ایک بنیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین
پر ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.